گا. یہ ایسا شاگرد ہے جسے پیغمبر نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا اور فرمایا تھا اے میرے معاویہ اس وقت تیرا کون سے جسم کا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ کملی والے آپ کی قبر مبارک پر میرا سینہ لگ رہا ہے. فرمایا اے میرے معاویہ آج کے بعد اسے سینہ نہ کہیو، میرے جسم کے ساتھ تیرا سینہ لگ گیا. اب تیرا سینہ سینہ نہیں رہا بلکہ رحمت کا خزینہ بن گیا. اور رحمت کے خزینے پہ انگلی نہ اٹھانا توڑ دی جائے گی، میلی آنکھ سے نہ گھورنا نکال دی جائے گی، سینے میں بغض نہ رکھنا، قبر میں ڈال کر مٹی مٹی کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. نبی کا ابو بکر کیوں نہ ہو، نبی کا عمر کیوں نہ ہو، نبی کا عثمان و علی نہ کیوں نہ ہو، 1,40,000 صحابہ کیوں نہ ہو، نبی کی منات کیوں نہ ہو، نبی کے ازواج کیوں نہ ہو، نبی کے غلام کیوں نہ ہو، نبی کے میرے عزیز و اصحاب کیوں نہ ہو، نبی کے یار کیوں نہ ہو. خبردار خبردار دارالعلوم کے اجتماع پر دنیا والوں کو بتلا دینا، انگلی نہ اٹھانا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے غلامان محمد پر انگلی اٹھاؤ گے جیسا آٹے میں نمک مل جائے گا، دنیا کے اندر سے میں تمہارا ایسے ہی نام و نشان ختم کر دوں گا. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، ان شاگردوں کی کوئی توہین کرے میں برداشت نہیں کر سکتا جنہوں نے درمیان میں کوئی واسطہ نہ بنایا، ڈائریکٹ میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، نبوت کی زبان سے جو جملہ نکلتا رہا. رب اکبر کی قسم ہے 2019 میں پڑھنے والے طلباء کرام پڑھ پڑھ کے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، پڑھ پڑھ کے کتابوں میں لکھ کے محفوظ کریں گے. یاران محمد کے کیا کہنے، امام الانبیاء نے زبان سے جملہ نکالا. رب اکبر کی قسم ہے میدان جہاد میں صحابہ کرام نے اپنی خون کی سیاہی سے رکھ کر لکھ کر شہادت کا ناجام جوش فرما دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں، میں نے ایک سے نہیں بلکہ میں نے تمام سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے تمام سے وعدہ کر لیا یہ میرے میں ان کا. یہ وہ لوگ ہیں أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. ابھی وفاق المدارس کا امتحان آئے گا، پرچے لے کے بیٹھو گے، قلم لے کے بیٹھو گے، سوالیہ پرچہ تمہارے سامنے آئے گا، کوئی فلانا سوال پوچھا جائے گا، کوئی منطقی سوال آئے گا، کوئی حدیث کے حوالے سے سوال آئے گا، کوئی تفسیر کے حوالے سے سوال آئے گا. اللہ اکبر. مدرسے کے طلباء صرف دارالعلوم نواب شاہ کے طلباء نہیں بلکہ پورے پاکستان پوری دنیا کی دینی مدارس کے طلباء کرام تمہیں سوالوں کے جواب لکھتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اللہ. میں نے بھی اپنے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، میں نے بھی غلامان محمد کا امتحان لیا. الہ العالمین کبرا امتحان کیسا تھا؟ فرمایا طائف کی گلیاں تھی. کبرا امتحان کیسا تھا؟ بیت اللہ کا شہر تھا. کبرا امتحان کیسا تھا؟ مکے کا چوک تھا. کبرا امتحان کیسا تھا؟ بدر کا میدان تھا. کبرا امتحان کیسا تھا؟ احد کا میدان تھا. کبرا امتحان کیسا تھا؟ خندق کا میدان تھا. امتحان اللہ قلم دوار سے لیا جا رہا تھا. فرمایا نہیں نہیں، نیزے کی اینی پہ چڑھا چڑھا کے امتحان لیا گیا، تلواروں کے سائے میں سجدے کروا کروا کے امتحان لیا گیا، درے مار کر چمڑے ادڑوا ادڑوا کر میں نے امتحان لیا، شرمگاہ پہ برسیاں مروا کر میں نے امتحان لیا، نیزے آنکھوں میں کڑوا کر آنکھیں نکلوا کے میں نے امتحان لیا. پورا پورا قلبہ 70 سال کی بڑھیا کے آگے ذبح کروا کروا کے میں نے امتحان لیا. الہ العالمین دنیا کے اندر شاگرد امتحان دیں گے، انہیں کامیابی کا انعام ملے گا. کسی کو اول پوزیشن ملے گی، کسی کو دوئم پوزیشن ملے گی، کسی کو سوئم سہارم ملے گی، کسی کو اعزازی انعام ملے گا. اللہ ان لوگوں کے بارے میں تو کون سا انعام کے فیصلہ کرے گا؟ فرمایا سب سے پہلے عبدالحنان دارالعلوم میں آنے والوں کو بتلا دے جن کو میں انعام دوں گا ان میں کوئی اول دوم سوئم نہیں ہوگا بلکہ سارے کے سارے اول انعام یافتہ ہوں گے. الہ العالمین انعام کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کسی کو سند ملے گی، کسی کو اعزازی تمغہ ملے گا، کسی کو شیلڈ ملے گی، کسی کو کتابوں کا ہدیہ ملے گا، کسی کو پیسوں کا ہدیہ ملے گا. اللہ غلامان محمد کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ اعزاز ہے نا میرا رب کا، اللہ کہے گا
آج میرے عزیزوں، آج اتنا بڑا یہ جہان آباد ہوا، کہاں کہاں سے تم لوگ آئے ہو، میں تمہارے شہروں کے نام نہیں جانتا، میں تمہارے گوٹھ براڑی کے نام نہیں جانتا، میں تمہاری قوموں کے نام نہیں جانتا، میں تمہارے کاروبار سے واقف کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا تم امیر ہو غریب ہو، چوہان ہو پٹھان ہو، قوم کے ارائی ہو بلوچ ہو کمبو ہو، لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایک میرے عزیزوں دستار فضیلت کا جلسہ الکریم سجنے والا ہے، وہ یہاں بھی سجے گا، وہ آسمانوں کے اوپر سجے گا، میدان معاشر میں سجے گا۔ انتخاب کرنے والا کون ہوگا، میزبان کون ہوگا، انتظام کرنے والا کون ہوگا، سارے بولو انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان تیری قدرت۔ کھڑے ہو کے اعلان کیا جا رہا ہے، ابھی مہمان خصوصی آ رہے ہیں، ثنا خان آ کے چلے گئے، خطبہ آ کے چلے گئے، فقیر عبدالحنان بھی آیا اور چلا جائے گا، نمونہ اسلاف مولانا الیاس گنبل صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی القریب آپ لوگوں کے سامنے اپنی زیارت کروا کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں، بڑے بڑے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ مہمان خصوصی کی حیثیت کے، جب اس مہمان خصوصی کو عرش اعظم کے سامنے کرسی سجا کر اس پہ لکھ دیا جائے گا یا چیف گیسٹ آ کے بیٹھے گا، الہ العالمین وہ چیف گیسٹ کون ہوگا؟ فرمایا وہ نبیوں کا نبی ہوگا، جس کے پسینے کی خوشبو کو ساری جہان کی خوشبو سے اعلیٰ بنا دوں گا، جس کے تھوک کو مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار بنا دوں گا، بنجر زمین پہ قدم رکھے گا ہریالی اگوا دوں گا، جس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا، جسے سینے سے لگائے گا جہنم کی آگ اس پر حرام کر دوں گا، جس کو اپنا ہاتھ پکڑائے گا جنت کے دروازے پہ جب تک چھوڑنا ہے اپنا ہاتھ ہی چھڑائے گا، وہ کون ہوگا؟ پھر میں آواز دوں گا اس کرسی پر آ کے بیٹھ جا، آمینہ کا لال آ جا، مکی کا در یتیم آ جا، سونا لجپال آ جا، عبداللہ کا نور نظر آ جا، حلیمہ کا لخت جگر آ جا، شیما کی گود میں نوری لینے والا آ جا، 27 رجب المرجب کو اللہ اکبر پیمد والا کرتا پہن کر، پرانا جوتا پہن کر، جس جوتے کو پہن کے مکی کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، وہی جوتا پہن کے میرے عرش مولا پہ آ کے کھڑا ہو جا، تاکہ دنیا والوں کو تیرا مقام بتلاؤں گا۔ دنیا والوں نے بڑے استاد دیکھے ہوں گے، لیکن میں صحابہ کا استاد دکھاؤں گا۔ الہ العالمین وہ استاد کون ہے؟ اس کا نام کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں اگر اسے نہ بھیجتا تو کائنات کا نظام نہ بناتا، اسے نہ بھیجتا تو کائنات کا نظام نہ سجاتا۔ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جسے عرشوں پہ احمد کہا جائے گا، فرشوں پہ محمد کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ الہ العالمین کون آ رہا ہے؟ فرمایا وہ آ رہا ہے کچھ دن کے بعد مسجدوں کو کمکم سے سجایا جائے گا، اگربتیوں سے مہکایا جائے گا، پھر اسپیکر ہاتھ میں پکڑ کر، مائک ہاتھ میں پکڑ کر حضور کا ایک دیوانہ بولے گا، اج رات دے تارے دس دینے کہ عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ بھیج رہا ہوں میں اس کو۔ پھر ایک عقل کا اندھا بولے گا، ذہنی مفلوج بولے گا، اللہ اکبر، جسے محبت کا مالی خولیا ہو گیا ہوگا وہ بولے گا اللہ اکبر۔ آج ساری خدائی چھپ کر، آج ساری خدائی سو گئی ہے تو عرشات آجا چپ کر کے، عبدالحنان چپ کر کے تو چور آیا کرتا ہے، چپ کر کے تو ڈاکو آیا کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ دنیا والوں کو یوں کہہ دے آج ساری خدائی سوئی نہیں بلکہ آج ساری خدائی جاگ گئی ہے۔ سورج ذرا تو بھی اپنی تابانی دکھا دے، اے آسمان کے چاند تو بھی ذرا اپنی چاندنی دکھا دے، ستاروں تم بھی جگمگ کرتے ہوئے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبرائیل اُلی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جا اپنے 600 پروں کو مکے کی گلیوں میں بچھا دے،
اکیلا نہ جا، 2,40,000 فرشتوں کو خادم بنا کر میرے محمد کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر، کہہ دے آقا آجا۔ اللہ کیسے جاؤ؟ میں کہوں سونا محمد آجا کا خبر نہیں، کہ یا رسول اللہ آجا کا خبردار، میں جا کے کہوں یا نبی اللہ آجا کا خبردار۔ اللہ پھر میں کیسے بلاؤں؟ فرمایا جو تو نے اپنے سر پر نورانی تاج پہن رکھا ہے، اس تاج کے اوپر والے حصے کا پر جا کے میرے نبی کی پیروں کی تلیوں میں رگڑنا شروع کر دے۔ تجھے اپنے نبی کے قدموں میں لٹاؤں گا، دنیا والوں کو بتاؤں گا جبرائیل دیکھو یہاں ہوتا ہے، اور بشر کو دیکھو ساری بشریت کا تاج پہن کر عرش مولا میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دارالعلوم کے اجتماع پر آنے والوں، میں یوں نہیں کہوں گا کہ آج ساری خدائی سو گئی ہے تو عرشہ آجا چپ کر کے اللہ جبرائیل ذرا نظام کائنات کا سوئچ آف کر دے، دریاؤ تم اپنی لہروں کے ساتھ رک جاؤ، سمندروں تم اپنی روانیوں کے ساتھ رک جاؤ، اور درختوں کے پتوں جاؤ وہیں رک جاؤ، فرشتوں جہاں کھڑے ہو وہیں رک جاؤ، ذرا آسمان اپنی ہلچل کو بند کر دے، زمین تو بھی ہلنا بند کر دے، ہوا و فضاؤ اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، پرندوں اپنے گھونسلوں میں چلے جاؤ، جو جہاں کھڑا ہو جائے۔ کون آ رہا ہے؟ میرا محبوب آ رہا ہے۔ جبرائیل پڑھ کے سنا، دنیا بے وقوفی میں کہے گی اج ساری خدائی سو گئی تو عرشہ تے آجا چپ کر کے۔ نہیں نہیں نہیں، جبرائیل لوگوں نے حلیمہ کی بکریوں کے آگے دیکھا، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا، یہ نہیں دیکھا جبرائیل کس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس نبی کے مقام کو جب تو میرے پاس لے کے آئے اور سدرۃ المنتہا پہ رک جائے، پھر اس کو آگے بھیجے کہ یہاں میں نہیں جا سکتا آپ جا سکتے ہیں، پھر اسے دیکھ کے کہنا اج ساری خدائی جاگ گئی تو عرشہ تے آجا وج گج کے۔ وج گج سمجھتے ہو؟ وج گج سمجھتے ہو بھائی؟ بڑے دھڑنے کے ساتھ آ، بے خوف و خطر آ۔ آج میزبان تیرا خدا ہے، مہمان محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج میں وہ دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ آؤ، کیا دیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ آج اسی عائشہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اوے لوگو صدیق کی بیٹی پہ انگلی نہ اٹھانا، اس کے دوپٹے کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، کسی کا رشتہ لے کے کوئی آئے گا، بہن کا رشتہ لے کے بھائی آئے گا، بیٹی کا رشتہ لے کے باپ آئے گا، رشتہ دار آئے گا، تایا چاچا لے کے آئے گا۔ دیکھو دیکھو جبرائیل میرے نبی کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور جبرائیل آج قرآن لے کے آیا نہیں نہیں، آج وحی لے کے آیا نہیں نہیں، جبرائیل نبوت کے دروازے پہ آج کے لے کے آیا۔ کہ ساری دنیا کو سیدہ عائشہ کا مقام بتلانا چاہتا ہوں کہ آج جبرائیل میرے نبی کے دروازے پر، حضور کے دروازے پر ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ کا خدا کی پسند سے رشتہ لے کے آ گیا۔ میں دنیا کی ماں کی بات نہیں کرتا، میری ماں بڑی اچھی ہے، میری ماں کا مقام اپنی جگہ، مفتی صاحب کی امی کا مقام اپنی جگہ، مولا کی ماں کا مقام اپنی جگہ۔ یارو ماں ہوا کرتی ہے، ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہوا کرتی ہے۔ خدا کے واسطے گاڑیوں کی اسکرین پہ لکھنا چھوڑ دو، شیشوں پہ لکھنا چھوڑ دو، گھر کی دیواروں پہ لکھنا چھوڑ دو، بلکہ اپنے سینے کی تختی پہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں لکھو۔ اگر یہ لکھا تیرے میرے رب کو پسند آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے اس کی ٹھنڈی چھاؤں کا سایہ اللہ تیری میری قبر پر بھی عطا فرمائے گا۔ تیری میری مقام ماں کا مقام اپنی جگہ، لیکن مومنوں کی ماں پروردگار عالم جسے مومنوں کی ماں کہہ رہا ہے، وہ ماں کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ماں کی عزت پر، اس ماں کی توقیر پر، اس ماں کی عظمت پر، اس ماں کی حیا پر، اس ماں کی وفا پر، زندگی کی کامیابی کی بقا پر کبھی انگلی نہ اٹھانا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے گھر کی غیرت پہ انگلی اٹھائے گا میں توڑوں گا، نبوت کی غیرت پہ انگلی اٹھائے گا تو خدا پاک توڑ کے دکھا دے گا۔ پاس بٹھا لیا عائشہ جی، آج جو تیرے دل کے اندر چاہت ہے میں تجھے تیرے رب سے دلوانا دوں۔ اپنے اندر کی چاہت بتا، تیری چاہت کیا ہے؟ بڑی حیرت زدہ ہوں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ بتا کیا چاہتی ہے؟
جو چاہتی ہے دلوا دو اللہ سے. اللہ کے پتہ تھا گود آباد نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی ہیں. کیا ہوا؟ کملی والے محلے میں امیر غریب کے بیڑے میں بچہ کھیلتا ہے، میرے گھر میں بچہ کوئی نہیں. نبوت نے فرمایا عائشہ ذرا آنسوؤں کو صاف کر لے. جبرائیل ذرا چلا جا. اللہ جا کے کیا کرو؟ جا کے کہہ دے عائشہ اگر تیری گود کو آباد نہ کیا، اللہ اکبر، یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا سارے کلمہ پڑھنے والوں کو بیٹا بنا دوں گا. نبی کی گھر والی عائشہ تجھے سارے بیٹوں کی روحانی ماں بنا دوں گا. یا تو گھر کے اندر اولاد اماں کہے گی، گود میں اماں کہے گی، گڈلیوں چلتا ہوا اماں کہے گا. لیکن عائشہ تیرے مقام کو، تیری عظمت کو اتنا بلند کر دوں گا. شیخ الحدیث بھی اماں عائشہ کہے گا، مفسر بھی اماں عائشہ کہے گا، مبلغ بھی اماں عائشہ کہے گا، خطیب پاکستان بھی اماں عائشہ کہے گا، پھیری لگانے والا بھی اماں عائشہ کہے گا، تاجر کلمہ پڑھنے والا اماں عائشہ کہے گا. اے عائشہ ماں کی عظمت، تیرا نام ماں بنا کر، تجھے ماں کہلوا کر قیامت کی صبح تک ماں کی عظمت کو اتنا بلند کر دوں گا جتنا زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے اتنا بلند کر دوں گا جیسے زمین والوں کے لیے چاند چمکتا ہے. عائشہ تیری عظمت کو قیامت کی صبح تک اس سے بھی زیادہ چمکا دوں گا. سیدہ عائشہ بیٹی ہے بھائی، اسی بارے میں ساتھ لے آتے ہو گٹی کے اسٹیشن سے رکن دے دو. بوکھی گاڑی کو چلاؤ گے تو میرے بھائی وہ سانس تو لے کے چھوڑ دو. اللہ اکبر. عائشہ ماں کیا مانگتی ہے؟ قدردان اولاد چلی گئی. آج کی بیٹی سے پوچھتے نا، آج کی بیوی سے پوچھتے، شوہر پوچھتا جانے من بتا آج کیا مانگتی ہے تو؟ کہتی اچھا ذرا نیٹ پہ سرچ کر لوں، موبائل دیکھ کے بتاتی ہوں کیا مانگنا ہے. پورے پاکستان کی دکانوں کی ملبوسات خرچ کرتی ہے، یہ لا کے دیجئے. اگر میں آپ کی واقعی جانو ہوں اور آپ میرے جانے من ہیں تو یہ لا کے دو گے نا؟ وہ کہتا ہے بابو جانے من اس کو لانے کے لیے گردن کٹانی پڑے گی. کوئی بات نہیں اور مل جائے گی، آپ یہ لا کے دینا. کہاں سے لاؤں نیک بیٹیاں جو قدم اٹھاتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے، نگاہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا کرتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں مومنوں کی ہے، نبی کی گھر والی ہے، نبوت کی بستر کی وارثہ ہے، خاتون جنت کی اماں جان ہے. لیکن حضور نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی آج میں اللہ سے تجھے دلواؤں گا. اٹھ کے کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا کہاں جا رہی ہے؟ اگر اجازت دوں ابو بکر کے پاس چلی جاؤں، اپنے ابا سے جا کے پوچھاؤں، میں مشورہ کروں گی کہ حضور کہہ رہے ہیں جو مانگے گی اللہ سے دلواؤں گا. آپ بتائیے کیا مانگوں؟ حضور نے بھی مسکرا کے اجازت دے دی. دوڑی دوڑی ہانپتی کانپتی سانس چڑھا ہوا ہے اپنے ابو جان کے پاس بھی. ابو جی جلدی کرو، نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی میں تجھے دلوا دوں گا اللہ سے. حالانکہ گود آباد نہیں تھی. نبوت کے نیڑے میں حضور کے گھر کے آنگن میں مدینے کی گلی میں سے چھوٹا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے حجرے میں آ گیا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آنکھیں پرنم ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، سانس میرے عزیزوں اوپر نیچے ہونے لگی. نبوت کی نگاہ پڑی، عائشہ کیا بات ہے؟ بچے کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ کاش میری جھولی میں بھی آ جاتا. نبوت نے سیدہ عائشہ کے ساتھ مل کے رونا شروع کر دیا. سنو سنو سنو، دارالعلوم کے اجتماع پر آئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ تیرا میرا ایمان مضبوط بنائے. پکے مکان بنانے والوں، پکے پلازے بنانے والوں، ایمان کو اتنا مضبوط بنا لو، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ قبر میں جاؤ. رب اکبر کی قسم ہے قبر میں پیسہ نہیں جائے گا، قبر میں مال نہیں جائے گا، قبر میں ایمان کی مضبوطی چلی گئی. قبر وہ پیار دے گی جو بچپنے میں ماں کی گود میں ملا کرتا تھا. سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، یا رسول اللہ ایسا میری گود میں آ جائے.
نبوت نے فرمایا عائشہ ذرا انگلی میری طرف سے پھیر کے اوپر کر لے. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا عائشہ تیرے ذریعے سے اپنی روحانی بیٹیوں کو، اپنے روحانی بیٹوں کو قیامت تک آنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دوں گا اللہ اکبر. میں نے عائشہ کی انگلی اپنی طرف سے پھیر کر اللہ کی طرف کر دی اور عائشہ کو بتلا دیا عائشہ بیٹا بیٹی میرے سے نہ مانگ، یا میرا اختیار نہیں چلتا، میرے خدا کا اختیار چلتا. ماں باپ کی سب سے بڑی کمزوری اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کی خاطر مال کا بھی سودا ہو جاتا ہے، عزت کا بھی سودا ہو جاتا ہے. اپنے ابو بکر کے پاس گئی، ابو جی وہ آج بیٹھے ہیں رحمت والی چادر تان کے، کہہ رہے ہیں جو مانگے گی دے دوں گا. تیرے مانگ لیا کہ نہیں؟ آپ سے پوچھنے آئی ہوں، مشورہ دو کیا مانگا. سبحان اللہ. اولاد کتنی بھی جوان کیوں نہ ہو جائے، 10 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو جائے، باپ کے لیے بیٹی بھی ہوتی ہے. صدیق کی بیٹی امت کی ماں ہے، لیکن بیٹی تو صدیق کی ہے. اللہ کا بیٹی مانگا تو نہیں ابھی نہیں. واہ صدیق تیری ذہانت پر، تیری صداقت پر، تیرے مرتبے پر، تیری عظمت پر، تیری اونچائی پر سارا جہان قربان کر دوں اپنے سمیت آل اولاد کے ساتھ، تیری جدی کی نوک پہ قربان ہو جاؤ. کہنے لگے عائشہ جلدی جلدی کر کے ارادہ بدل نہ جائے، جا چلی جا ان کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا اور جا کے کہہ دینا مال مانگوں گی وہ تو نصیبے سے مل جائے گا، اولاد مانگوں گی وہ تو نصیبے سے مل جائے گا، دنیا کی خیر مانگوں گی وہ تو نصیبے سے مل جائے گا. کملی والے دینا چاہتے ہو تو آج میری جھولی میں ڈالو. معراج کے بعد، معراج کی رات جب اللہ نے زمین سے آسمان تک کے سارے نظاروں کو سجایا تھا، آپ کو عرش اللہ پر استقبال کرتے ہوئے بلایا تھا، آپ کو اپنے سامنے بٹھایا تھا، کچھ سنا تھا کچھ سنایا تھا، کچھ سب کے سامنے تحفے عطا فرمائے تھے، کچھ پردے میں تحفہ عطا فرمایا تھا. کملی والے کچھ بتلایا تھا، کچھ سنا تھا سنایا تھا. کملی والے اگر دینا چاہتے ہو جو پروردگار عالم نے پردے میں عطا فرمایا تھا اس میں سے آج ایک جملہ میں عائشہ کی جھولی میں ڈال دو. آئی ہاں بھائی پوچھا یہ پوچھ رہے کجی پوچھا ہی کیا مانگا کیا کہا کہ وہ جو معراج کی رات اللہ کے سامنے بیٹھے تھے اللہ نے عطا کیا تھا نا جھولی میں، اس میں سے ایک جملہ میری جھولی میں ڈال دو. حضور نے مسکرایا مسکرائے اور دے مجھے پتا تھا یہ سوال تجھے تیرا باپ ہی بتا سکتا ہے، ابو بکر کے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا. اور ابو بکر کے علاوہ سوال کیوں کیسے کرے گا؟ زندگی کے 5 دہاڑے آخری آپ کی مبارک زندگی کے 63 سال پورے ہونے میں، اللہ اکبر 63 سال سے اوپر کا عرصہ زندگی پوری ہونے میں 5 دن باقی رہ گئے. صحابہ کا سہارا لے کر حجرے مبارک سے منبر مبارک پر تشریف لے آئے، دائیں طرف سے گردن گھمانا شروع کی. یہ مکان کی کھڑکی کس کی؟ یہ مکان کا دروازہ کس کا؟ یہ مکان کا روشن دان کس کا؟ فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا. فرمایا میرے حکم پر سارے بند کر دو جو راستے مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں. چلتے چلتے ادھر نگاہ پڑی، باب السلام پہ نگاہ پڑی، حجرہ صدیق پر نگاہ پڑی، باب صدیق پر نگاہ پڑی. فرمایا یہ دروازہ کس کا؟ اللہ اکبر. سب نے صدیق کی طرف اشارہ کیا، تیرے یار غار کا دروازہ ہے. نبوت کی آنکھیں برسنے لگی. فرمایا میں آرڈر دے رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، سب کی کھڑکیاں دروازے بند کر دو، لیکن میرے ابو بکر کا دروازہ قیامت کی صبح تک نہ بند کرنا، میرے ابو بکر کا دروازہ کھول دو. نبوت کی آنکھوں سے آنسو آ رہے. فرمایا یار غار، یار مدار تیرے کیا کہنے، تیرا دروازہ قیامت کی صبح تک اپنے روزہ انور کی طرف کھلوا کے ڈال رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے محمد کسی کا احسان رکھا نہیں کرتا. دنیا والوں یہ میرا وہ ابو بکر ہے. جب سگے چچے نے میرے لیے پیار کا دروازہ بند کر دیا تھا، شانوں والے ابو بکر نے میرے لیے اپنا دروازہ کھول دیا تھا. ابو بکر تو میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. اللہ اکبر. میں جانے کے بعد تیرے آنے تک کے لیے اپنے روزے کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاؤں گا. مجھے پتا ہے تیرے باپ کے علاوہ یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، تیرا باپ بھی پوچھے گا. جی اللہ کے نبی. عائشہ پھر سن، میرا آج کی رات میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور مجھے بٹھایا، کچھ سنا اور سنایا تھا، اور اس نے کہا تھا اے میرا محبوب
جا جا کے اپنی امت کو بتلا دینا، اپنی امت کو بتلا دینا، جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا، جو روتے ہوئے کو ہنسائے گا، بچھڑے ہوئے کو ملائے گا، اجڑے ہوئے کو بسائے گا، اولاد کو ماں باپ کے قدموں میں بٹھائے گا، بھائی کو بھائی کے گلے سے ملوا دے گا، بہن کو دروازے پر بھائی کے آ کر اس کے آنسو صاف کروا دے گا، رشتہ داروں کو آپس میں ملا دے گا، پڑوسیوں کے دلوں کو ٹوٹے ہوئے آپس میں ملا دے گا، جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی یہ خوشخبری اپنے ابا کو جا کے سنایا، جا کے سنایا، ابا عائشہ آئی، ابا ابو بکر، واجبہ کمال ہو گیا، کملی والے نے کہہ دیا مجھے معراج کی رات اللہ نے خاص تحفہ دیا، جا اپنی امت پر جا کے مہربانی میری طرف سے فرما دے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا۔ سیدہ سمجھی میرا ابا یہ سن کے خوش ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر میں منہ دیا، زاروں کا دار رونا شروع کر دیا۔ ابا جان یہ رونے کی بات نہیں، یہ تو مسکرانے کی بات ہے۔ فرمایا عائشہ تو ان کی زبان سے سن کے آ گئی، جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اے عائشہ مجھے بتا جو جڑے ہوئے دل کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا؟ ہر طرف نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ شادی والی رات بچی دولہن بن کے سسرال جا رہی ہے، اللہ اکبر، بغل میں تعویذ دبا کے لے جا رہی ہے۔ یہ تعویذ بغل میں دبا لیو، یہ تعویذ سینے میں رکھ لیو، یہ تعویذ اپنے بازو پہ باندھ لیو، جیسے تیرے ساس سسر کی نظر پڑے گی، جیسے تیرے دیور جیٹھ کی نظر پڑے گی، ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ یہ اپنے ماں باپ کی تمنا سسرال میں لے کے جا رہی ہے، ایسی تمنا لے کے جائیں گی، رب اکبر کی قسم ہے گھر بنا نہیں کرتے بلکہ گھر اجڑ جایا کرتے۔ آج کسی پر تعویذ کرا رہی ہے، کل تیری پر بھی کوئی کروائے گا۔ آج کسی کا گھر اجاڑ رہی ہے، آج کسی کو ماں باپ سے دور کر رہی ہے، کل کسی کو کل کوئی تیرے کو بھی دے گا جو تیرے سے تیری اولاد کو دور کر کے رکھ دے گا۔ خدا پاک کی قسم کسی پہ ظلم نہ کرنا، جب تک ظلم کا بدلہ دنیا میں نقد نہیں مل جاتا موت کے گھاٹ نہیں اتارا جاتا ہے۔ آج ہجوم آیا ہوا ہے، آج مستورات پردے میں آئی ہوئی ہیں، ان بچیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئی ہیں جن بچیوں نے آج علوم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ میں ان بہنوں سے کہوں گا خدا کے واسطے تم تو سمجھدار ہو، میری بیٹیوں تم تو عقل مند ہو، اس سے بڑی عقل کی کیا بات ہوگی؟ پروردگار عالم نے اللہ اکبر تمہارے سینے کو مدینہ بنا دیا، تمہارے سینے کو رحمت کا خزینہ بنا دیا، تمہارے سینے کو علم کا صندوق بنا دیا۔ خدا را آج کسی جوان کے سر پہ علم کی پگڑی سجے گی، وہ جوان سدھر جائے گا۔ اگر تیری جھولی کو اللہ نے علم کی برکت سے آباد کر دیا تو خدا تیری وجہ سے نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ اگر پروردگار عالم نے علوم نبوت کی تجھے وارثہ بنا دیا، خدا را جہیز کی لعنت پہ نہ لڑیو، اللہ کے واسطے کچے پکے مکان پہ اپنے شوہر سے ناراض نہ ہوئیو، خدا کے واسطے اپنے شوہر کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیو۔ میرے باپ نے مجھے کہا